بھٹو صاحب کو شفاف ٹرائل نہیں ملا، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی آج متفقہ رائے سامنے آئی ہے۔ بھٹو کے مقدمے میں آئینی اور قانونی تقاضوں کو پورا نہیں کیا گیا، یہ بڑی امپورٹنٹ رائے ہے۔ اب ایک بڑا سوال یہ ہے کہ کیا اس وقت جو مقدمات چل رہے ہیں، کیونکہ بھٹو صاحب کا جو مقدمہ ہے اس کو سیاست سے جوڑا جاتا ہے، اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ سیاسی لیڈران کے مقدمے چل رہے ہیں، کیا ان مقدموں کے اندر آئین اور قانون کے تقاضے پورے کیے جا رہے ہیں؟ کیا جس طریقے سے جیل میں مقدمات چل رہے ہیں ان میں آئین اور قانونی تقاضوں کو سامنے رکھا جا رہا ہے؟ یہ وہ بحث ہے جس کو کرنے کی ضرورت ہے، یا پھر بھٹو صاحب کے مقدمے کی طرح 45 برس بعد ہم اس کے اوپر کوئی رائے دیں گے یا کوئی چیز سامنے لے کے آئیں گے؟ یہ وہ کوسچن ہے جو ہم سب کو ایک دوسرے سے کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری جانب ملک کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب میں بھی کابینہ سامنے آ چکی ہے، خیبر پختونخوا میں بھی کابینہ سامنے آ چکی ہے، وفاق میں بھی کہا جا رہا ہے کہ کابینہ کے نام سامنے آ رہے ہیں، لوگ بڑے امپورٹنٹ عہدوں کے اوپر بڑی جلدی آپ کو بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس سے پہلے جو یہاں پہ نگراں تھے وہ اپنا عہدہ چھوڑ کے تو جا چکے ہیں، ان میں سے کچھ لوگوں کو دیگر عہدے مل چکے ہیں، یقیناً انہوں نے اپنے اس عہدے میں کوئی ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہوگا جس کی وجہ سے اب مزید امپورٹنٹ عہدے ان کو دیے جا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک نام جو سب کے سامنے ہے، جو ذہن میں بھی آتا ہے اور روز ٹی وی پہ نظر بھی آتا ہے، وہ محسن نقوی صاحب کا ہے۔ محسن نقوی صاحب پہلے پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ تھے، آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے انہوں نے صوبے کو چلایا، وہاں پہ کتنی شخصی آزادیاں تھیں، وہاں پہ سیاسی جماعتیں کس قسم کے الزامات لگاتی رہیں، وہاں پہ انتخابات کیسے ہوئے، وہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے۔ اب محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ چیئرمین پی سی بی بن گئے ہیں، اور اچھی بات یہ ہے کہ چیئرمین پی سی بی بن کے بھی وہ میرٹ کی بات کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے اوپر یہ ٹویٹ چل رہی ہے جس میں وہ میرٹ کی بات کر رہے ہیں، اور حالیہ دنوں میں ان کی ایک ویڈیو بھی ہم نے دیکھی جو کافی وائرل ہوئی ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے انٹرنیشنل کھلاڑیوں سے وہ بات کر رہے ہیں۔ محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئندہ اگر کسی ایک کی بھی غلطی ہوگی تو پوری ٹیم میں فارغ کر دوں گا۔ اب یہ کس سائنس، کس لاجک، کس الجبرے کے تحت وہ یہ فیصلہ سنا رہے ہیں کہ سامنے انٹرنیشنل پلیئرز کو بٹھا کے کیا ایسے ٹیم ٹاک کی جاتی ہے؟ کون سے میرٹ کی وہ بات کر رہے ہیں؟ ان کی تو اپنی تعیناتی اس وقت چیلنج ہو چکی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، وہ نگراں وزیر اعظم ان کو تعینات کر کے چلے گئے، خود یہ نگراں وزیر اعلیٰ تھے، اچانک ان کو پی سی بی کا عہدہ بھی مل گیا، اور انٹرنیشنل پلیئرز کو سامنے بٹھا کے جس قسم کی بات کی جا رہی ہے کہ میں بڑا بد لحاظ آدمی ہوں، کیا کوئی پروفیشنل جو شخص ہے وہ ایسے بات کر سکتا ہے؟ یا پھر پروفیشنل پلیئرز کو، انٹرنیشنل پلیئرز کو سامنے بٹھا کے کیمرے کے سامنے اس طرح کی بات کرنی چاہیے؟ اس کے اوپر بھی ہو سکتا ہے 40-45 برس بعد کوئی رائے آ جائے سامنے، لیکن ہماری نظر میں، میرے خیال میں، اس طرح کھلاڑیوں کو سامنے بٹھا کے آپ نے ضرور اگر کوئی ٹف ٹاکنگ کرنی ہے ضرور کریں، لیکن آپ کے پاس کون سا میرٹ ہے کہ ایک شخص کوئی حرکت کرے گا تو آپ پوری ٹیم کو فارغ کر دیں گے؟ یہ کون سے میرٹ کے مطابق ایسا ہوگا؟ یہ تو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ جس طرح پہلے بھی میں نے عرض کی کہ میرٹ کے اوپر بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور جو آج فیصلہ ایک سامنے آیا بھٹو صاحب کے کیس کے حوالے سے، اس میں جو چیز امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت جو ملک کا ماحول ہے، جو سیاسی ایک طرح سے پولرائزیشن ہے، اس کو کم کرنے کے لیے جہاں پہ یہ جو فیصلہ ہے اس کو آپ ویلکم کر سکتے ہیں، اس کو اس نظر سے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جو تاریخی طور پہ غلط چیز ہوئی اس کو درست کرنے کی کوشش کی گئی، اس کے ساتھ ساتھ موجودہ حالات کے اندر بھی پولرائزیشن کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ سیاسی مقدمات کا تو میں نے ذکر کیا، لیکن جو سیاسی قیدی ہیں اس وقت، کیا ان کو چھوڑنے کی ضرورت ہے؟ اس حوالے سے حکومت کیا فیصلہ کرے گی اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور سیاسی قیدیوں کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کچھ صحافی بھی قید ہیں۔ اسد علی طور صاحب اس وقت جو ہیں وہ ایف آئی اے کی حراست میں ہیں، عمران ریاض خان صاحب جو ہیں وہ بھی اس وقت حراست میں ہیں۔ کیا ان صحافیوں کے جو مقدمات ہیں ان کو بھی حکومت کو دیکھنے کی ضرورت ہے؟ اب اسد علی طور صاحب وہی ہیں جن کو ملنے کے لیے پوری پی ڈی ایم کی قیادت گئی تھی۔ اسد علی طور صاحب سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، اس زمانے میں بھی وہ اسی قسم کی باتیں کرتے تھے جس قسم کی باتیں وہ آج کل کرتے ہیں، لیکن اس دور میں پی ڈی ایم کی پوری قیادت ان کو ملنے گئی تھی، کیونکہ وہ عمران خان صاحب کا دور تھا، وہ تحریک انصاف کا دور تھا۔ اب تو ان کی اپنی حکومت آ گئی ہے۔ اسد علی طور صاحب کی بوڑھی والدہ جو ہیں وہ عدالت میں بھی جاتی ہیں، اپنے بیٹے سے ملنے جاتی ہیں۔ پی ڈی ایم کی کتنی قیادت اسد علی طور صاحب کی والدہ کو ملنے گئی ہے ہمیں نہیں پتا، لیکن یہ وہ سارے معاملات ہیں جن کی جانب توجہ کر کے حکومت
اس ملک کے اندر پولرائزیشن کو کم کر سکتی ہے، سیاسی جو پارا ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے۔ رمضان آنے والا ہے اور حکومت کی جانب سے رمضان پیکج کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، وفاقی سطح پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چیزوں کو کنٹرول کیا جائے گا، پرائس کو کنٹرول کیا جائے۔ صوبائی سطح کے اوپر پنجاب کے اندر ہم نے دیکھا کہ ایک رمضان پیکج جو ہے اس کے تحت لوگوں کو چیزیں دی جا رہی ہیں، مختلف چیزیں بانٹی جا رہی ہیں۔ مریم بی بی نے بھی اس کی اناؤنسمنٹ کی، یہ ایک اچھی بات ہے۔ جو لوگ ڈیزرونگ ہیں، جن کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، حکومت کا فرض ہے کہ ان کی مدد کی جائے۔ یہ سامنے ایک تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں، اس تصویر کے اندر 3 افسران جو ہیں وہ ایک بوری، جی ہاں جی 3 افسران یا 3 شخصیات، 3 امپورٹنٹ شخصیات ایک بوری کسی ڈیزرونگ بندے کو یا کسی کم آمدنی والے بندے کو دے رہے ہیں۔ کیا ضروری ہے کہ اس طرح کی تصویر کھینچی جائے؟ اور کیا ان 3 افسران کا وہاں پہ جانا ضروری تھا؟ کیا یہ تینوں افسران ایک گاڑی میں گئے تھے یا یہ تینوں شخصیات علیحدہ علیحدہ پروٹوکول کے ساتھ گئی تھیں ایک بوری کو بانٹنے کے لیے؟ تو اب ہمیں ان روایتی چیزوں سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ یہ عوام کا پیسہ ہے، یہ عوام میں بانٹ کے کوئی احسان نہیں کیا جاتا، یہ انہی کا پیسہ ان کو واپس دیا جاتا ہے۔ لیکن 75 برس سے ہم اسی قسم کے پروگرامز بھی دیکھ رہے ہیں اور اسی قسم کی تصویریں بھی دیکھ رہے ہیں۔ پر اینی وے اب حکومت آگے کس طرف جا رہی ہے، معاشی سطح کے اوپر جو ہمارے چیلنجز ہیں اس سے حکومت کس طریقے سے نمٹے گی، جو سیاسی چیلنجز ہیں ان پہ بھی بات ہوگی۔